ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمان جو ہیں اللہ رب العالمین کو ماننے والے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، اور دوسری طرف جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، شروع روز سے ہی ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ ایک تصادم رہا ہے، جس کو مذہبی تصادم کہتے ہیں، یعنی مذہبی ٹکراؤ۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے اور اسلام سے منحرف کرنے کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خالص کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ کھیلا ہے یہود و نصارہ نے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے شرم و حیا جو ہے اس کو ختم کر دو۔ کیونکہ شرم و حیا جو ہے اسلام اس کا بہت زیادہ درس دیتا ہے، اس کی بہت زیادہ مثالیں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پہلے انبیاء کی اور پہلے زمانے کے اندر، چاہے وہ 1000 سال پرانی بات ہو یا 3-4 ہزار سال پرانی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کی مثالیں قرآن مجید میں لے کر آئے ہیں جنہوں نے شرم و حیا کو اختیار کیا تھا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کی شرائط میں سے یہ چیز ہے، اگر شرم و حیا ہی انسان کے اندر نہیں ہے تو اس کا باقی جو اسلام ہے وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، بلکہ باقی اسلام کے اوپر عمل کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس اس کی بنیاد ہی کمزور ہو، جب شرم و حیا جو ہے نا اس کو انسان نے اختیار ہی نہ کیا ہو، تو باقی کا اسلام جو ہے وہ اس پر عمل کرنا پہاڑ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اپنے بھائی کو وہ سمجھا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے نا وہ اتنا شرمایا نہ کر، ہر کام کے اندر جو ہے نا تو اتنا زیادہ شرماتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیا من الایمان، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسے نہ جو ہے نا وہ زد و کوب کرو، یہ جو اس نے حیا اختیار کی ہوئی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، دعہ، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس شرم و حیا نہیں ہے تو انسان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان شرم و حیا سے آتا ہے، شرم و حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے یہ بازو جسم کا حصہ ہوتے ہیں، یہ دل جسم کا حصہ ہے، فرمایا ایسے ہی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ان بازوؤں کے بغیر انسان نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی چیز اپنے منہ تک لے کر آ سکتا ہے، فرمایا یہ چیز ہے، حیا جو ہے اس کے اسلام کے اندر یہ کردار ادا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، یہ جو حیا ہے یہ ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے، یہ جو حیا ہے یہ ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر موجود نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس سے خیر کی توقع ہی نہیں ہے۔ جو بے شرم انسان ہے، جو بے حیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں کیسے بیان فرمائی ہیں؟ فرمایا یہ حیا کو اختیار کرنے کے لیے، پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو انسان نکاح کرتا ہے، فرمایا اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہن، تین قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے پہلا کیا؟ المکاتب الذی یرید الاداء والمجاہد فی سبیل اللہ، اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، وہ نوجوان، وہ شخص جو نکاح کے ذریعے حرام سے بچنا چاہتا ہے، اللہ پر حق ہے اللہ اس کی مدد کرے۔ جو پاک دامنی چاہتا ہے، آج کل پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ خیال رکھا جاتا ہے گاڑی لے لوں، گھر بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں۔ اصول تو اللہ نے بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رکھے بنائے ہوئے، لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ کی مدد اگر کسی معاملے میں جو چاہتا ہے، جو نوجوان اللہ کی مدد چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد مل جائے، اللہ کی نصرت اس کے ہر کام میں شامل حال ہو جائے، اور وہ اپنے جسم کی حفاظت چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اپنے جسم کو بچائے گناہوں سے، اللہ کی مدد دیکھنا آتی ہے یا نہیں آتی، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی جو ہے نا وہ مدد کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ جو پاک دامنی ہے، اپنے جسم کو گناہوں سے محفوظ کرنا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے، زنا سے محفوظ کرنا، یہ اتنی جو ہے نا اس محفوظ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، والعفاف اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، اے اللہ تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پاک دامنی کا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور دل کو غنی کر دے اللہ، یہ بھی سوال تجھی سے کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر انسان اس شرط کو پورا کر دے تو سچی بات ہے جنت کا تو حقدار ہے ہی ہے، اللہ کی رضا کو پا جاتا ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 7 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے قیامت والے دن۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ بندہ، وہ انسان جس کو ایک حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی، زنا کی دعوت دی ہے۔ اس نے آگے سے کیا کہا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آج اگر انسان کے پاس جو ہے نا وہ 2 پیسے آ جائیں، سب سے زیادہ دل للچتا ہے انسان کا زنا کی طرف۔ سہولتیں موجود ہیں، انسان جو ہے نا وہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھاگتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ کیسے پائے گا؟ یہی تو عمل ہے، فرمایا اس کی حفاظت کر دے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے اس کو قیامت والے دن۔ اور یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹی جزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں سے لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ نے فرمایا انبیاء جو گزر چکے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی تعلیمات میں سے جو لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہ یہ تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہے کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اسلام کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو جب حیا ختم ہو جائے۔ آج مغرب کا اتنا اثر ہے کہ ہر جو ہے نا وہ مسلم معاشرے کا نوجوان جو ہے، وہ نوجوان بچی ہو یا بچہ ہو، سب سے پہلے جو ان سے چیز اٹھتی ہے تعلیم کے نام کے اوپر وہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ شرم و حیا نظر نہیں آتی، آنکھوں کے اندر نہیں نظر آتی، لباس کے اندر نہیں نظر آتی۔
انسان کے اعضاء کے اوپر شرم و حیا نہیں نظر آتی، چلتے ہوئے ایسے جو ہے نا دائیں بائیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ شرم و حیا اگر نہیں ہے تو انبیاء کی تعلیمات میں سے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اگر انسان چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حیا دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ایسی ایسی بیان کی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی، یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جب بیٹی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے تو آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی جزا دینا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شرط کیا ہے کہ 10 سال میری مزدوری کرو گے، 10 سال نوکری کرو گے، 10 سال تک چاکری کرو گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کون سی چیز دیکھی تھی کہ 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا جو ہے نا وہ گوارا کر لیا تھا، وہ کون سی چیز تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ صرف اور صرف اس عورت کی حیا تھی۔ حیا کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے 10 سال تک شعیب تمہاری بکریوں کو چرا لوں گا میں۔ آج کل لوگوں کے عہدے دیکھ کر شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ رشتے کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، یہ بات خصوصاً کہتے ہیں، ہاں کوئی اتنا زیادہ متشدد نہ ہو اسلام کے بارے میں، متشدد اسلام کے بارے میں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری بیٹی کو نہ کہے کہ یہ جو ہے نا وہ پردہ کرے، پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے کرے۔ کزنوں کے سامنے جو جتنے رشتہ دار آتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے نا وہ بچنے کا حکم دیا، ان کے سامنے یہ سیدھی ہو کر بیٹھے اس طرح باتیں کرے، اس طرح اس کے اوپر پابندیاں لگانے والا نہ ہو۔ انبیاء کی تعلیم کدھر گئی؟ مثالیں کس دور کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کس دور کے اندر نازل فرما رہے ہیں؟ 10 سال تک کہا وہ موسیٰ جس کو کلیم اللہ بنا دیا تھا، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے 10 سال تک نوکری کرتا ہوں۔ کیا چیز دیکھی تھی؟ صرف اور صرف شرم و حیا دیکھی۔ دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر اسی چیز پر ہوتی ہے، جن کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اگر اللہ کو پانا ہے، حقیقی منزل کیا چیز ہے، اگر منزل پر جانا ہے تو شرم و حیا ضروری ہے۔ یہ بظاہری جو دکھاوے ہیں، یہ جو دنیا کی رونق کے رنگینیاں ہیں، ان کو دیکھ کر بہہ جانے والے جو ہیں وہ اپنے شرم و حیا کو کھو دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرمایا وراودتہ التی۔ اس آیت کے اندر 4 عمل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں زنا سے شرم و حیا کو اختیار کرنے والے اور زنا سے بچنے کے لیے 4 کام اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے اوپر غور کیا کرے، غور کے ساتھ پڑھا کرے، توجہ کے ساتھ۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش بھی رہو اور استماع ہو تمہارا، یعنی غور سے کان لگا کر سنو۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ کسی بڑے آدمی کی کال آ جائے تو انسان بیٹھ کے سننا گوارا نہیں کرتا، لیٹا ہوا تو کھڑا ہو جائے گا، گھر میں ہو تو سب کو خاموش کروا دے گا۔ مجھے ذرا توجہ کے ساتھ بات سننے دو، کیا رہا ہے اگلا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ذرا توجہ کے ساتھ سنو، ذرا کان لگا کے سنو، تب جا کر تمہیں ہدایت آئے گی، تب جا کر پتہ چلے گا اللہ کا پیغام کیا ہے تمہارے نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وراودتہ التی هو بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے نا وہ ورغلایا ان کے نفس سے، اور اس نے کہا وغلقت الابواب، اس نے دروازے بند کر دیے اور اس نے کہا وقالت ہیت لک، اس نے کہا جلدی سے آؤ یا دوڑ کے آؤ یا میری طرف آؤ۔ زنا کی دعوت دی ہے عزیز مصر نے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے، پہلی بات زنا کی دعوت دینے والی کوئی عام عورت نہیں ہے، حسب والی ہے، نسب والی ہے، خوبصورتی والی ہے، جمال والی ہے، مال و دولت والی ہے، محلات کی مالکہ ہے، جس کو جو ہے نا وہ تاج و تخت ملا ہوا ہے وہ عورت ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اس علاقے کے اندر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں نا یہاں پر کسی کو پتہ نہ چل جائے، باہر جا کر جو ہے نا اس طرح کا کام کر لیں گے، وہاں پر کون سا کوئی اپنا ہوگا، وہاں پر کون سی کوئی شناخت ہوگی، وہاں پر کون دیکھنے والا ہوگا۔ وغلقت الابواب، اس کے سارا کچھ تھا اس کی طرف، حسن بھی تھا، دولت بھی تھی، جمال بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وقالت ہیت لک، اس نے کہا جلدی سے آؤ۔ آگے سے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
زنا سے بچنے کے لیے پہلی چیز معاذ اللہ، اللہ کا خوف. یہ جو بے حیائی ہے سب سے پہلے جس چیز پر ضرب لگاتی ہے اللہ کا خوف دل سے نکال دیتی ہے. نکل گیا اللہ کا خوف، اللہ سے جو ڈرنا تھا وہ ختم ہو گیا. بڑی بڑی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرض اس لیے کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، دلوں میں تقویٰ آ جائے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ زنا کی دعوت ملی، کہا معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کا خوف. اور دوسری بات انہ ربی، یہ محبت ہے کیونکہ وہ میرا رب ہے. پہلے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر. اور دوسری بات انہ ربی، محبت سے کہا نا انہ ربی، وہ تو میرا رب ہے، میں کیوں یہ عمل کروں؟ میرے رب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس بے حیائی کی طرف جاؤں، میں بے شرمی کی طرف جاؤں، اس سے جو ہے نا منہ کالا کر لوں تو میرے رب سے جو تعلق رشتہ ناتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اور تیسری بات کیا کہی؟ انہ احسن مثوائی، اللہ نے تو میرا ٹھکانہ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے. چند لمحے کی لذت لے کر میں اپنے ٹھکانے کو، عرش کے سائے کو ٹھکرا دوں؟ میں عرش کا سایہ پانے سے جو ہے نا وہ میں اس اتنی سی لذت کے لیے عرش سے جو ہے نا وہ میں منحرف ہو جاؤں؟ انہ احسن مثوائی، میرا تو ٹھکانہ بڑا اچھا ہے، قبر میں مجھے آرام ملے گا، موت کے وقت آسانیاں میرے اوپر ہوں گی. جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کیا کچھ قربان کر کے ہے. انہ احسن مثوائی، اس نے میرا ٹھکانہ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے. آگے آخری بات کیا کہی؟ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے والے فلاح کبھی نہیں پاتے. انہ لا یفلح الظالمون، یہ فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. تو کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی یہ ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. وہاں پر کیا چیز یاد آئی کہ اگر میں زنا کی طرف چلا گیا تو کامیابی ہاتھ سے چلی جائے گی. ستائے ہوئے تھے، لٹے ہوئے تھے، کنویں میں ڈالے گئے تھے، برے حال تھے، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، کہاں کہاں پر اللہ نے مقام دیا اور پھر کون سے امتحان سے گزارا، اور آخر میں کیا کہا؟ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں نے یہ ظلم کر لیا تو کامیابی ہاتھ سے چلی جائے گی، میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا. یہ قرآن مجید کی آیات ہے. شیخ حامد کمال الدین رحمہ اللہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو خاتون مصر تھی، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کی جو ہے نا اس کی عشوہ جو ہے، اس کا حسن جو ہے وہ یوسف کو پا نہیں سکا تھا. جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے محلات، ساری چیزیں یوسف کو پا نہیں سکی تھی. مگر دختر مدین جو ہے، جو شعیب کی بیٹی ہے، اس کی حیا نے موسیٰ کو پا لیا تھا. آپ کے دل کی ہر مراد اللہ پوری کرے گا، شرط یہ ہے پہلے پورا اتر کے دکھاؤ. جنہوں نے حیا اختیار کی تھی انہوں نے کن کن کو پا لیا تھا، اور جنہوں نے حیا کو جو ہے نا وہ حیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، کیا ان کو یوسف مل گئے تھے؟ کیا پا لیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو؟ آج ہم حیا کو پیچھے رکھ کر کہتے ہیں نہیں اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے. لڑکا وہ ہو جس کی داڑھی بھی نہ ہو، جس کی شلوار بھی ٹخنے سے نیچے ہو، 5 وقت کا پکا نمازی بھی نہ ہو. یہ ہماری شرائط ہوتی ہیں. اتنا سخت بھی دیندار نہ ہو تو کون سی منزل پر جائیں گے آپ؟ یہ تو بتا دیں. کون سے نتیجے پر جا کر پہنچیں گے یہ بھی تو بتا دیں. انجام کیا ہوگا یہ بھی تو بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال بیان کی ہے. واللہ قرآن پر غور کریں، ایسی ایسی مثالیں. انسان اللہ سے اولاد مانگتا ہے. کون سی اولاد؟ بیٹے. کیوں؟ نام زندہ رہے گا. بیٹے مانگتے ہیں نا، کیوں مانگتے ہیں؟ نام زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ تحریم میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یاد کرو عمران کی بیٹی مریم کو یاد کرو. کیوں؟ احسنت فرجہا، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. بیٹوں سے نام زندہ رہتے ہیں یا بیٹیوں سے زندہ رہتے ہیں؟ بیٹے بیٹیوں کی بات نہیں ہے، نام اگر زندہ رہتا ہے تو شرم و حیا سے زندہ رہتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. انسان چاہتا ہے میرا نام زندہ رہے گا. مسئلہ نام زندہ رہنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے وراثت جا رہی ہوتی ہے. ہر جگہ پر ایمان کمزور ہے، ہر جگہ پر یہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم. واللہ اللہ نے باپ کا نام لے لیا. حالانکہ یہ تھا نا شرمگاہ کی حفاظت کنہوں نے کی تھی؟ مریم علیہ السلام نے کی تھی. نام ان کا لیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا عمران کی بیٹی مریم. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا،
وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. شرم و حیا کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. زنا بے شرمی ہے نا، بے حیائی ہے نا. اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے، ایک دعا ہے، اس کو کبھی بھولنا نہ. اپنے لیے کیا کریں، اپنی اولاد کے لیے کیا کریں. بہت بڑی دعا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نوجوان آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیں. صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھا، اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا خاموش ہو جا، کون سا سوال کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام نے اس کو کہا ادنو. آپ نے فرمایا اے نوجوان میرے قریب ہو جا. جب وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا ہے، آپ کے قریب آ کر جب وہ نوجوان بیٹھا ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افتحبہ لامہ، جس زنا کی تو اجازت طلب کر رہا ہے کہ اس زنا کو اپنی والدہ اپنی ماں کے لیے تو پسند کرتا ہے کہ تو کسی کے ساتھ جا کر جو ہے نا وہ زنا کرے اور تیری والدہ کے ساتھ کوئی اور زنا کرے، یہ بات پسند ہے تجھے؟ اس نے کہا لا واللہ لا. اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں سوچ سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس واقعے کے اندر واللہ ایسی ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں. آپ نے فرمایا کیا اس زنا کو تو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا. فرمایا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا. فرمایا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ کہا نہیں کرتا. فرمایا اپنی پھپھی کے لیے پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ فرمایا نہیں. فرمایا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ فرمایا نہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہے، کیا بلا؟ جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے نا، جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے. رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جس سے حیا ختم ہو گئی اس کو کیا، اس کی پھپھی کیا کرے، اس کو کیا، اس کی خالہ کیا کرے، اس کو کیا. بندہ کہتا ہے جائے باڑ میں، کیا کرے، مجھے کیا ہے. مگر اگر شرم و حیا انسان کے اندر ہو تڑپ اٹھے گا کہ اس کی پھپھی جو ہے نا وہ زنا کرے، اس کی خالہ جو ہے وہ زنا کرے، وہ غلط کام کی طرف جائے، تڑپ اٹھے گا انسان. نوجوان نے کہا تھا واللہ لا، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول ایسے بالکل نہیں پسند کرتا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں اگر تو کسی کے لیے پسند نہیں کرتا، اگر تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ تو جو ہے تیرے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو پھر کسی کے لیے کیوں. اور سب سے بڑا اس واقعے میں سبق جو ہے، نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور پھر دعا دی تھی. فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر ذنبہ، یہ دعا یاد کرنے والی ہے. اپنی ذات کے لیے بھی پڑھا کریں اور بالخصوص جو ہے اپنے بچوں کے لیے لازمی یہ دعا کیا کریں. اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. اس کے دل میں جو خیال آتا ہے، اس کے دل میں جو جذبات مچلتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو نکال دے. طہر قلبہ، پاک صاف کر دے اس کے دل کو. اور تیسری دعا کیا دی؟ فرمایا وحسن فرجہ، اے اللہ اس کو عصمت والا بنا، عصمت والا بنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والا بنا. یہ دعا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہ جس کا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف جو ہے نا وہ زنا کی طرف مائل ہوتا تھا. واللہ کتنے سادہ لوگ تھے، اگر زنا کی طرف دل چاہے تو رسول اللہ سے اجازت لینے کے لیے آگے وہ سے. کتنے دل کے سچے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ان کے ایمان کی جو ہے نا وہ گارنٹی دے دی. تو یہ دعا جو ہے اللہم، اگر انسان اپنے لیے پڑھے تو اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. اگر اپنے کسی کے لیے، بچے کے لیے، کسی بھائی کے لیے پڑھیں تو اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ النور میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. یہاں پر ایک بہت بڑی بات کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر جو ہے نا وہ فحاشی جو ہے، برائی جو ہے وہ عام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آگے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آج کل جتنی زیادہ فحاشی کو پرموٹ کرنے والا جو معاشرہ ہے نا وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم جتنے جو زیادہ فیشنیبل ہیں نا، سمجھتے ہیں ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے اوپر ضرب لگائی ہے. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ کا علم ہے تمہارا علم ہے ہی نہیں، تم جاہل ہو.
تم بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہو اور سمجھتے ہو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ماڈرنزم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے مقابلے میں اپنے علم کو کھڑا نہ کیا کرو، اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنی رائے کو جو ہے نا مقدم نہ کیا کرو، اپنی خواہشات کو آگے نہ لے کر آیا کرو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو تمہارے رب کا علم ہے تمہارا نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آخری ایک دو بات جو ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. واللہ اب میں مطالعہ کرتے ہوئے اس چیز کو بار بار سوچ رہا تھا کہ آج کل بے حیائی کے بارے میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، دل میں میرے یہ خیال آیا کہ اگر جو ہے کسی بھی یہودی کی بیٹی کی ایک تصویر اپنے سامنے رکھی جائے اور ایک تصویر کسی عیسائی کی بیٹی کی اپنے سامنے رکھی جائے اور ایک تصویر ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان اپنی بیٹی کی اپنے سامنے رکھے، تینوں تصویروں کو اکٹھا کرے، اپنی بیٹی کی وہ والی تصویر جب اس کی بیٹی گھر سے باہر جاتی ہے کسی فنکشن کے اوپر یا کسی شادی بیاہ کے اوپر، ان تینوں تصویروں کو سامنے رکھے، پھر فرق نکالے. کیا فرق نکلتا ہے؟ کون سا فرق نکلتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. موت مدینے میں آئے، ادھر سے روح نکلے، وہاں سے دیدار ہو جائے، جنت الفردوس کے مالک ہو جائیں، یہاں پہ کل خانیاں فاتح جو ہے نا فاتحہ یہ وہ چلتی رہیں، بخشوا دیے جائیں گے. ہم اللہ کے نظام کو رونتے رہیں گے، اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ جو ہمیں آزادیاں نظر آتی ہیں، یہ جو ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، جس طرح آج کل کی بچیوں نے، نوجوان بچیوں نے اس طرح کے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تحائف دیے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، تم سب بنو ویلنٹائن، یہ میرا جسم ہے، یہ میری مرضی ہے. جب لال لال لہرائے گا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائے گا. یہ کن کے نعرے ہیں؟ یہ مذہبی تصادم ہے، یہ کفار کی یلغار ہے کہ اگر یہ یہودی عیسائی نہیں بنتے تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو، دار اسلام سے خارج کرو ان سے.